نماز کی پابندی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، پتہ چلا ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کو کرے بغیر کہیں ہماری سرفرازی نہیں، کہیں ہماری فتح نہیں، کوئی دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں یہ دعا بھی آتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دیجئے، میرے والدین کو بھی اور مومنین کو بھی، اور یوم یقوم الحساب، حساب کے دن ہمیں معاف فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ کو فرمایا، اے عائشہ اس طرح دعا مانگا کرو کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ میرا آپ آسان حساب لیجئے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ جس کا حساب لینے پر آئے وہ اللہ کے حساب سے ہٹ نہیں سکتا اور اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسی طرح معاملات کی درستی اور رحمت کی دعا کے لیے سورہ کہف آیت نمبر 10 میں یہ دعا سکھائی گئی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب عطا فرما اپنی طرف سے ہمیں رحمت، وحیی لنا من امرنا رشدا، اور مہیا فرما ہمارے لیے اس کام میں ہدایت، یعنی کہ ایک تو کوئی کام ہم کریں اس میں اللہ کی ہدایت نہ ہو، اس میں اللہ کی مدد نہ ہو تو ایسا کام ہمارے لیے کوئی انفع نہیں ہوگا۔ اسی طرح رحمت و بخشش کی دعا سورہ مومنون آیت نمبر 109 میں بھی ہمیں سکھائی گئی کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، کہ اے ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لائے، فاغفر لنا آپ ہمیں بخش دیجئے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین اور بے شک آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ عذاب جہنم سے نجات کے لیے سورہ فرقان آیت نمبر 65 میں یہ دعا بتائی گئی کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اے ہمارے رب دور فرما دے ہم سے عذاب جہنم، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک ہے۔ اسی طرح اہل خانہ و اولاد کی طرف سے سکون کے لیے خصوصی دعا ہمیں الفرقان آیت نمبر 74 میں بتائی گئی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب مرحمت فرما ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے پیشوا۔ اگر آپ کی آل و اولاد ہی آپ کی فرما بردار نہ ہو، اگر آپ کی اہلیہ ہی آپ کی فرما بردار نہ ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے آپ کا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے آل و اولاد اور بیوی کی نیک سلامتی کے لیے بھی اور ان کی نیک تربیت کے لیے بھی دعا مانگا کریں۔ رحمت و بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن آیت نمبر 7 میں دعا سکھائی کہ ربنا وسعت کل شیء رحمہ و علم، اے اللہ تیری رحمت اور علم کی وسعت تمام چیزوں سے زیادہ ہے، فاغفر للذین تابوا، تو بخش دے ان لوگوں کو جن کو جو توبہ کرے، واتبعوا اور جو اتباع کرے، سبیلک تیرے راستے کی، وقہم عذاب الجحیم اور بچا لے انہیں عذاب جہنم کی، کہ جو ایمان لانے والے جو تیری راستے کی اتباع کرنے والے ہیں اے اللہ تو انہیں بخش دے۔ اسی طرح حاملین عرش الہی کا صالحین کے لیے دخول جنت کے لیے دعا بھی سورہ مومن آیت نمبر 8 میں ہمیں ملتی ہے کہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ تبارک و تعالی تو داخل کر ان لوگوں کو جنت میں، جنت عدن میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم اور جو نیک ہو ان کے آبا و اجداد میں سے، و ازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، و ذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ کہ نیک لوگوں کے لیے عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، کیا وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں کر رہی ہیں، سمندر کی مخلوقات بھی دعائیں کر رہی ہیں، جانور اور چرند پرند ہر مخلوق اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کرتے رہیں۔ فوت شدہ مسلمانوں کی بخشش کے لیے سورہ حشر آیت نمبر 10 میں یہ دعا سکھائی گئی کہ ربنا
اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں سبقت لے گئے، یعنی کہ وفات پا گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غل، اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں بغض و عداوت کو، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک آپ بڑے ہی مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں ہمیں ملتی ہے۔ انہوں نے کہا ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب میں آپ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، وإلیک المصیر، اور تیری ہی ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ اسی طرح سورہ الممتحنہ آیت نمبر 5 میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنہ، اے اللہ آپ ہمیں نہ بنائیے فتنہ، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، واغفر لنا ربنا، اور بخش دیجئے ہمیں اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اسی طرح نور ایمان کی دعا ہمیں سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں ملتی ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب پورا کر ہمارے لیے ہمارے نور کو اور بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ برکت اور امن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں ملتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، مکے کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور رزق عطا فرما پھلوں کا اس شہر والوں کو، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کی دعا ہمیں آل عمران آیت نمبر 38 میں ملتی ہے۔ انہوں نے کہا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، ہڈیاں گھل گئی اور بال بالکل سفید ہو گئے، بانجھ ان کی بیوی ہے، اس موقع پر یہ مریم علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسموں کے پھل ان کو عطا کیے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب عطا کر مجھے اپنی طرف سے پاک اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی سورہ اعراف آیت نمبر 151 میں آئی ہے۔ انہوں نے فرمایا رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی ہارون کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو تو داخل کر اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح دعائے نوح عفو درگزر کے لیے یہ بھی ہمیں سورہ ہود آیت نمبر 47 میں ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں اس بات کا سوال کروں جو ما لیس لی، نہیں میرے لیے اس کے متعلق کوئی علم، یعنی ایسا میں سوال آپ سے کروں کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ مجھے بخش نہ دیں، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر اپنی مہربانی نہ کریں، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی لیے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مجمع میں کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑھ کر اس وقت میں علم کا جاننے والا کوئی ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ ما ادری، کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ کو جلال آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تم نے کیوں کہا کہ مجھ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی ہے؟ یہ اس کے متعلق میں نہیں جانتا، جاؤ مجمع البحرین کی طرف، وہاں پر ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تم سے ہم نے اس کو وہ علم عطا کیا ہے جو علم ہم نے تمہیں نہیں عطا کیا ہے۔ تو اس بات سے آپ غور کریں، کلیم اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں،
انہیں نبوت عطا کی گئی ہے اور شریعت کا علم عطا کیا گیا ہے، لیکن اتنی بات بھی اللہ کو پسند نہ آئی، جے چاہے کہ ہم تکبرانہ الفاظ استعمال کریں اور تھوڑے سے علم کے عطا کرنے کے بعد شیخی بیانی کرنے لگ جائیں۔ ہم اللہ سے اس کی معافی طلب کرتے ہیں۔